جیسے جیسے عید کا دن قریب آ رہا تھا، رمضان میاں کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ سال کے 12 مہینوں میں ایک رمضان ہی کے مہینے میں تو اسے کچھ سکون میسر آتا تھا، اب وہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ کچھ سال پہلے تک حالات اتنے دگرگوں نہ تھے، وہ محنت مزدوری کر کے کسی نہ کسی طرح گھر کا خرچ پورا کر لیتا تھا، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے کمر توڑ مہنگائی اور اقتصادی بحران نے تو جینا ہی مشکل کر دیا تھا۔ اب اس قلیل آمدنی میں پورے گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ روزگار کے مواقع بھی کچھ بہتر نہ تھے، اور اوپر سے حکومت کی نت نئی پالیسیوں نے تو سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ان حالات میں ایک مزدور کی گزر اوقات بہت مشکل ہو گئی تھی، اور گھر میں ایک بوڑھی ماں، بیوی اور 3 بچے تھے۔ 6 افراد کے اخراجات کسی پہاڑ سے کم نہ تھے۔ بڑوں کو تو سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن بچے ماننے میں کہاں آتے تھے۔ ان کو تو بس ایک ہی دھن تھی کہ عید آ رہی ہے، اب نئے کپڑے بنیں گے، گھر میں سوئیاں تیار ہوں گی، اوروں کی طرح ہمیں بھی عیدی ملے گی۔ رمضان شروع ہوا تو تھوڑا سکون ملا تھا، چلو اب ایک وقت ہی کے کھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ بیمار ماں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے کہ اس بہانے بیٹے کو کچھ سکون ملے گا، اور بیوی نے ان بچوں کو، جن پر ابھی روزے فرض بھی نہ ہوئے تھے، ثواب کا لالچ دے کر روزے رکھنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اب صرف ایک وقت کے کھانے کا امکان باقی تھا، اور اس کے علاوہ بستی کے کھاتے پیتے لوگ بھی کبھی کبھی افطاری کے نام پر کچھ پکوان اور پھل وغیرہ بھیج دیتے، جس سے کچھ گزر اوقات ہو جاتی۔ رمضان میاں سوچ رہے تھے عید آنے کو ہے، لیکن یہ مہینہ تو جیسے پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ بس اب آخری اشرا باقی رہ گیا تھا اور عید آنے کو ہے، اب کیا ہوگا؟ بچوں کے کپڑے کہاں سے بنیں گے؟ گھر میں سوئیاں وغیرہ کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، اور آگے پھر سے 2 وقت کی روٹی کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ کاش کہ ساری عمر رمضان کا ہی مہینہ ہوتا۔